پاکستان کا 73واں جشن آزادی، زندہ دل قوم نے دھرتی سجا دی۔ گریٹر اقبال پارک، سی وی یو اور دیگر مقامات پر آسمان روشنیوں سے جگمگایا۔ کراچی میں جشن آزادی منانے کے لیے عمارتوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شاہراہوں پر سبز اور سفید لائٹیں قومی پرچم کا عکس پیش کرنے لگیں۔ باب خیبر، گھنٹہ گھر اور دیگر تاریخی عمارتیں بھی سج گئیں۔ جمرود میں تاریخی باب خیبر پر آسمان روشن ہو گیا۔ فیصل آباد میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر بھی چراغاں۔ اسلام آباد، سرگودا، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی عمارتیں برقی کمکموں سے روشن۔ جشن آزادی، لاہور کے لبرٹی چوک اور گریٹر اقبال پارک میں تقریبات، موسیقی کا بھی اہتمام۔ جشن آزادی منانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے مری میں بھی ڈیرے ڈال لیے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ جشن آزادی پر کشمیریوں کا نعرہ ہے۔ پاکستان کے یوم آزادی کو جشن آزادی کے طور پر منانے کے پیغامات۔ 15 اگست کو بھارتی یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منانے کے بھی اعلانات۔ پاکستان کے جشن آزادی پر سعودی عرب کا تہنیتی پیغام۔ سعودی سفیر نواف بن عبد سعید المالکی نے اردو میں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا، جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے۔ پاک سعودی تعلقات بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رواں ہفتے سعودی عرب کا دورہ پہلے سے شیڈول تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کو بریفنگ، بولے سی پیک کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ چودھری برادران کی سعودی عرب کے متعلق وزراء کے بیانات پر تنقید۔ شجاعت حسین پرویز الہی کہتے ہیں پاک سعودی تعلقات میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، ہر چیز ہر وقت پبلک کرنے کی نہیں ہوتی، وہاں جا کر خاموشی سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے کہ گھر بیٹھ کر شور مچانا شروع کر دیا؟ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں ملک براہ راست پروازوں، سیکیورٹی، ٹیلی مواصلات، توانائی، سیاحت اور صحت جیسے امور پر مذاکرات کریں گے۔ یو اے ای، اردن اور مصر کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا۔ امریکی صدر نے یو اے ای اور اسرائیل کے معاہدوں کو ایک بڑا بریک تھرو قرار دے دیا۔ کہا دونوں ملک امریکہ کے عظیم دوست ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا برطانیہ اور آسٹریلیا کا بھی معاہدے کا خیر مقدم۔ حماس اور ایران کی تنقید۔ کراچی کے عوام کی مشکلات کا احساس ہے، کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی فاروق نسیم اور عمران اسماعیل سے گفتگو۔ ملاقات میں بارشوں کے بعد سندھ کی صورتحال اور خصوصاً کراچی کے معاملات پر غور۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم نے کراچی کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ بی آر ٹی چل ہی پڑی، وزیر اعظم نے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں بی آر ٹی پر وہ غلط، پرویز خٹک ٹھیک تھے، انہیں منصوبے پر تحفظات تھے، آج خٹک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا بہترین میٹرو بس منصوبہ ہے، پہلی بار ڈیزل ہائیبرڈ بسیں چلی۔ مسجد وزیر خان کے تقدس کی پامالی، سیشن عدالت کا سبا قمر، بلال سعید اور دیگر کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ ادھر محکمہ اوقاف نے پنجاب بھر کی وقف مساجد اور وقف مزارات پر فلم اور ڈرامے کی عکس بندی پر پابندی عائد کر دی۔
اور فواد عالم کی 11 سال بعد ٹیم میں واپسی، کوئی رن بنائے بغیر پویلین واپسی، پاکستان بامقابلہ انگلستان دوسرے ٹیسٹ کے لیے ساؤتھ ہمپٹن میں سجا میدان، قومی ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، بارش نے پھر ڈالی رنگ میں بھنگ، پاکستان نے 5 وکٹوں پر 126 رنز بنائے تھے کہ کھیل روکنا پڑ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں جدید سفری سہولت کا منصوبہ BRT تاریخ پر تاریخ کے بعد بالآخر تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان آج کریں گے۔ اکتوبر 2017 میں 6 ماہ میں تکمیل کے دعوے کے ساتھ شروع ہونے والا BRT منصوبہ تکمیل کی 7 سے زائد تاریخوں کے اعلان کے بعد 2.5 سال میں مکمل ہوا ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے دیکھیے پشاور سے ممتاز بنگش کی یہ رپورٹ۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔